السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج رمضان کورس کی دوسری درس ہے۔ اس درس میں ہم 4 باتوں کی وضاحت کر لیں گے۔ نمبر 1، سحری و افطاری کا حکم اور اس کی فضیلت۔ نمبر 2، سحری و افطاری کا وقت۔ نمبر 3، سحری و افطاری کس مقام کا معتبر ہے۔ نمبر 4، ایک حدیث مبارکہ اور اس کی وضاحت۔ تو پہلی بات کہ سحری و افطاری کا حکم اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ سحری کھانا سنت اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پہلی امتوں میں سحری کی سہولت میسر نہیں تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، یعنی ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سحری میں برکت ہے، اسے ہرگز نہ چھوڑو۔ اگر کچھ نہیں تو اس وقت پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا جائے، کیونکہ سحری میں کھانے والوں پر اللہ تعالی رحمت فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اسی طرح استغفار سحری پر جنت کا وعدہ ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سحر میں استغفار کرنے والے حضرات کو متقین کے فہرست میں شامل کیا ہے اور ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ حدیث میں اس وقت کی بہت فضیلتیں مذکور ہے۔ صحیح حدیث کی سب کتابوں میں یہ حدیث مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، جو ان کی شان کی مناسب ہے۔ اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، اور اعلان فرماتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کا میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ یہ تو سحری کے فضائل ہوئے۔ افطاری کے بارے میں بھی بکثرت روایات موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو روزہ کے افطار میں جلدی کرے، یعنی غروب آفتاب کے بعد بالکل دیر نہ کرے۔ اور بھی احادیث بکثرت موجود ہے، لیکن اس پہلی بات کی صرف اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آج کے درس کی دوسری بات، سحری کا آخری وقت طلوع صبح صادق ہے، اور مستحب وقت یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے آخر رات میں صبح صادق سے پہلے سحری کھانا مسنون اور باعث برکت و ثواب ہے۔ نصف رات کے بعد جس وقت بھی کھائے سحری کی سنت ادا ہو جائے گی، لیکن بالکل آخر رات میں کھانا افضل ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ صبح صادق ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ بعض لوگ رات کو 12 بجے سحری کھا کر سو جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ تو سحری کا آخری وقت طلوع صبح صادق ہے، یعنی اس کا تعلق طلوع صبح صادق کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور افطاری کا مستحب وقت یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً روزہ کھول ڈالے۔ دیر کر کے روزہ کھولنا مکروہ ہے، لیکن بعدل کے دن کچھ تاخیر کرنا کہ جب خوب یقین ہو جائے کہ سورج ڈوب ہو گیا ہے تب افطار کرنا چاہیے، صرف گھڑی پر اکتفا نہ کرے۔ اس دوسری بات کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اس پر چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، سحری کا آخری وقت چونکہ طلوع صبح صادق ہے، اس لیے اذان فجر تک کھانا پینا درست نہیں ہے۔ اگر کسی مسجد میں اذان صبح صادق سے پہلے ہوئی تو صبح صادق تک کھانا ممنوع نہیں ہے، اور اس اذان کا اعادہ بھی وقت کے داخل ہونے پر کیا جانا ضروری ہے۔ اگر کسی مسجد میں اذان معتمد نقشے کے عین مطابق ہوئی تو اگر یہ صبح صادق نقشہ کے مطابق سے 1-2 منٹ کی حد تک دیر ہے تو روزہ تو ہو جائے گا، اس لیے کہ نقشہ میں بھی 1-2 منٹ احتیاط کے رکھے جاتے ہیں، لیکن اس کی عادت بنا لینا ہرگز درست نہیں، بلکہ صبح صادق سے 2 منٹ پہلے احتیاطاً رک جانا چاہیے۔ اور اگر اذان صبح صادق ہونے کی یقیناً بعد ہوئی
جیسے کہ عموماً ہمارے علاقوں میں ہوتی ہے، تو اگر کوئی شخص اس وقت تک کھاتا رہا تو اس کی روزہ صحیح نہیں اور قضا لازم ہے۔ نمبر 2، اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہ کھلی، سب کے سب سو گئے، تو بے سحری کھائے صبح کا روزہ رکھو۔ سحری چھوٹ جانے سے روزہ چھوڑ دینا بڑی کم ہمتی کی بات اور بڑا گناہ ہے۔ نمبر 3، کسی کی آنکھ دیر میں کھلی اور یہ خیال ہوا کہ رات ابھی باقی ہے، اس گمان پر سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو جانے کے بعد سحری کھائی تھی، تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھے اور کفارہ واجب نہیں، لیکن پھر بھی کچھ کھائے پیے نہیں، روزہ داروں کی طرح رہے۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کی گمان سے روزہ کھول لیا، پھر سورج نکل آیا تو روزہ جاتا رہا، اس کی قضا کرے، کفارہ واجب نہیں ہے، اور اب جب تک سورج نہ ڈوب جائے کچھ کھانا پینا درست نہیں۔ نمبر 4، اگر سحری میں اتنی دیر کر لی کہ صبح ہو جانے کا شبہ ہو، یا افطاری میں اتنی جلدی کر لی کہ سورج غروب نہ ہونے کا شبہ ہو، تو اب کچھ کھانا مکروہ ہے، لیکن اگر کھا لیا تو اگر بعد میں معلوم ہوا کہ روزہ کی وقت میں کھایا ہے تو گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ قضا لازم ہے، اور اگر کچھ معلوم نہ ہوا کہ روزہ کی وقت میں کھایا یا اپنے وقت پر کھایا، شبہ ہی رہ جائے تو قضا رکھنا واجب نہیں ہے، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس کی قضا رکھ لے۔ دوسری بات کی وضاحت کرنے کے بعد ہم تیسری بات کی وضاحت کر لیں گے۔ اصول یہ ہے کہ روزہ رکھنے اور افطار کرنے میں اس جگہ کا اعتبار ہے جہاں آدمی روزہ رکھتے وقت اور افطار کرتے وقت موجود ہو۔ پس جو شخص عرب ممالک سے روزہ رکھ کر کراچی آئے، اس کو کراچی کے وقت کے مطابق افطار کرنا ہوگا، اور جو شخص پاکستان سے روزہ رکھ کر مثلا سعودی عرب گیا ہو، اس کو وہاں کے غروب کے بعد روزہ افطار کرنا ہوگا، اس کے لیے کراچی کے غروب کا اعتبار نہیں۔ روزہ دار کو جب آفتاب نظر آ رہا ہو تو افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہوائی جہاز والوں کا اعلان بھی محمل اور غلط ہے۔ روزہ دار جہاں موجود ہو وہاں کا غروب معتبر ہے۔ پس اگر وہ 10,000 فٹ کی بلندی پر ہو اور اس سے غروب آفتاب دکھائی دے تو روزہ افطار کر لینا چاہے۔ جس جگہ کی بلندی پر جہاز پرواز کر رہا ہے وہاں کی زمین پر غروب آفتاب ہو رہا ہو تو جہاز کے مسافر روزہ افطار نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنے ہی نظر سے جب آفتاب غروب ہو جائے پھر وہ افطار کر لیں گے۔ چوتھی بات، ایک حدیث مبارک جس سے لوگ غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی غلط مفہوم لیتے ہیں، اس کی وضاحت کر لیں گے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والاناء على يده فلا يزعه حتى يقضي حاجته منه، یعنی جب تک تم میں سے کوئی شخص اذان سنے اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے مت رکھے یہاں تک کہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رمضان شریف میں سحری کھاتے وقت فجر کی اذان شروع ہو جائے تو بھی کھانا پینا نہ چھوڑے اور اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن یہ مطلب لینا ہرگز درست نہیں بلکہ غلط ہے، اس لیے کہ مذکورہ حدیث میں صرف یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اذان کی وجہ سے کھانا پینا نہ روکے بلکہ اپنے کھانے پینے کی حاجت پوری کر لے۔ اس حدیث میں اس بارے میں کوئی تفصیل مذکور نہیں کہ یا کون سی اذان مراد ہے، آیا فجر کی اذان مراد ہے یا مغرب کی اذان مراد ہے یا کسی اور نماز کی اذان مراد ہے، اور نہ ہی حدیث میں اس کا کوئی ذکر ہے کہ یہ حکم روزہ داروں کو ہے یا نماز پڑھنے والوں کو۔ ہو سکتا ہے یہ مراد ہو کہ نماز کے لیے اذان ہو جائے اور آپ کھانے میں مصروف ہو تو کھانا کھا کر جائے تاکہ اطمینان سے نماز پڑھ سکو، اور ہو سکتا ہے کہ یہ حکم روزہ رکھنے والوں کو ہو، لیکن اس میں بھی دو احتمال ہے۔ نمبر 1،
ایک یہ کہ یہاں غروب کے اذان مراد ہو، اور مطلب یہ ہو کہ جب روزہ دار افطار کر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا برتن موجود ہو اور مغرب کی اذان ہو جائے تو اسے اذان سنتے ہی برتن اپنے ہاتھ سے رکھ لینا ضروری نہیں، بلکہ پہلے اپنے کھانے پینے کی حاجت پوری کرے پھر نماز کے لیے جائے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ حکم سحری کھانے والوں کے لیے ہو، پھر اس میں بھی کئی احتمالات ہیں۔ مثلا اس سے سحری کے وقت کی اذان مراد ہو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیا کرتے تھے، سونے والوں کو جگانے اور تہجد پڑھنے والوں کو سحری کھانے کا وقت ہو جانے پر متنبہ کرنے کے لیے اذان فجر سے پہلے بوقت سحر ایک اذان دیتے تھے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان سحر کو سن کر تم کھانا پینا بند نہ کرو، بلکہ صبح صادق داخل ہونے تک چونکہ سحری کھا سکتے ہو۔ الغرض مذکورہ حدیث میں مذکورہ احتمالات موجود ہے اور شرح حدیث نے یہ تمام احتمالات اس میں بیان فرمائے ہیں، لہٰذا اس حدیث کو دیگر احتمالات سے کاٹ کر صرف رمضان المبارک میں فجر کی اذان کے ساتھ خاص کر دینا اور یہ کہنا کہ سحری کھاتے وقت اگر اذان ہو جائے تو فوراً کھانا پینا چھوڑ دینا ضروری نہیں، ہرگز یہ بات درست نہیں۔ واضح رہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر فجر کی اذان ہو، جس کہ ہمارے یہاں رواج ہے، تو فجر کی اذان ہونے پر سحری کھانا درست نہیں، اگر کھا لی تو روزہ درست نہیں اور قضا لازم ہے۔ تو یہ کل 4 باتیں ہوئی، ان کو بار بار سن لیا جائے تاکہ سمجھ آ سکے۔ پہلی بات سحری و افطاری کا حکم اور اس کی فضیلت کے بارے میں تھی۔ دوسری بات سحری و افطاری کے وقت اور اس کے مسنون وقت کے بارے میں تھی۔ تیسری بات سحری و افطاری کس مقام کا معتبر ہے، یعنی کس مقام کا اعتبار کیا جائے گا۔ نمبر 4 اس ایک حدیث مبارک جس میں لوگ غلطی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور غلط مطلب لیتے ہیں، اس کی وضاحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔